لآمن من فی الارض، تو جتنے لوگ زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سب کے سب ایمان لے آتے۔ اگر اللہ چاہتا، اگر ہم چاہتے تو جتنے لوگ زمین میں، کلہم جمیعا، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ مومن بن جائیں؟ یعنی اللہ چاہتا تو کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر فلسفہ یہ رکھا ہے، جو حق چاہے گا اسے حق ملے گا، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت دے گا، جو دین چاہے گا اسے دین دے گا، جو ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ پھر اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان تھوڑی کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی کافر ایمان لا رہا ہے تو اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ اگر وہ ایمان، تو اللہ کو ضرورت تھوڑی، اللہ کو معاذ اللہ کوئی پارٹی بنانی ہے کہ اللہ کی پارٹی میں پہلے 500 تھے اب 1000 ہو گئے۔ اللہ تو کوئی مانے تب بھی بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کا انکار کر دے تب بھی وہ بادشاہ ہے۔ یہ ہم انسانوں کا ووٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ سب نے ووٹ دیے تو پریزیڈنٹ ہے اور نہیں ووٹ دیے تو پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اللہ کو کائنات کا مالک ہے، تب سب مانے تب بھی، نہیں مانے تب بھی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابو داؤد و ترمذی کی، فرمایا اگر ساری کائنات میرے محبوب میری حمد، میری تعریف اور میری توصیف بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک قطرے کے برابر بھی جیسی میری شان ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری کائنات مل کر میرا انکار کر دے تو جیسی میری حمد ہے، جیسی میری تعریف ہے اور جیسی میری شان ہے اور جیسا میرا اختیار اور میری قدرت ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا آپ کا رب چاہتا پیارے تو سب کے سب ایمان لے آتے۔ اب اللہ کہہ رہا ایمان لاتا کیسے آدمی؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 ہے اور 11ویں سپارے کا 11th چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کا آغاز ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ دیا۔ وہ ٹھکانہ کیسا تھا؟ مبوء صدق، بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی خوبصورت، سچا ٹھکانہ تھا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ روزی بھی عطا کی۔ کل جو ہم نے درس سنا تھا اس میں فرعون کے غرق ہونے کا ذکر تھا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ مصر سے چلے، مفسرین نے فرمایا علاقہ اردن کا اور فلسطین کا تھا، کہ فلسطین، اردن اور یہ شام کا ایریا تھا جہاں پر ان کو رہنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ٹھہرنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ اور فرمایا وہ جگہ کیونکہ اس میں باغات تھے، خوبصورت تھے، لہلہاتے ہوئے بہت سارے خوبصورت باغات وہاں موجود تھے، زمین اچھی تھی اور وہاں پر رزق کے بہت سارے اسباب موجود تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں یہ انعامات دیے فرعون سے نجات دے کر۔ پھر فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ایک ہوتا ہے جہالت کے باوجود، جہالت کے اندر کوئی اختلاف کرنا یا غلط کام کرنا، ایک ہوتا ہے علم کے باوجود جو آدمی غلط کام کرے۔ یہودیوں کا معاملہ کیا ہے؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس سے ایک تو مراد یہ کہ جب توریت نازل ہو گئی اب علم آ گیا۔ اب علم آنے کے بعد تو آدمی کو سیدھی راہ پر چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ توریت میں رد و بدل کر دیا۔ اور ایک آیت سے مراد یہ کہ یہ توریت میں، انجیل میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سنتے ہوئے آئے تھے، پڑھتے ہوئے آئے تھے، لیکن انہوں نے حضور کے آنے کے بعد حضور علیہ السلام کو جھٹلایا، حالانکہ توریت میں پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا اور اختلاف کیا۔ تو ہر علم جو ہے وہ آدمی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ایک جگہ فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کے علم نے انہیں گمراہ کر دیا۔
اس طریقے سے جب آپ زمزم کے پینے کی دعا کرتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ بہت سے علم آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو اللہ سے ہمیشہ وہ علم مانگیے جو علم آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے، جو نالج آپ کو ہدایت کی طرف رکھے، اور اس علم سے پناہ مانگیے جو آپ کو گمراہ کر دے۔ پھر فرمائے ان ربک یقضی بینہم، اور بے شک میرے محبوب آپ کا رب فیصلہ کر دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان لوگوں کے درمیان جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کے بارے میں، قرآن کے سچا ہونے کے بارے میں، جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں رب انہیں بتائے گا قیامت کے دن کیا معاملہ سچا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اب یہاں پر ڈائریکٹلی خطاب تو حضور سے ہے، لیکن اس سے حضور مراد نہیں ہے، کیونکہ عربی کا قانون ہے کہ بعض اوقات جس کو بات کہنی ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بات پیغمبر سے کی جا رہی ہوتی ہے اور مراد جو ہے وہ قوم ہوتی ہے، کیونکہ جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ مخاطب کرنا بھی نہیں چاہتا، تو اس آیت کے اندر وہی مراد ہے، اور یہ ترجمہ ہوگا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، تو اے سننے والے اگر تجھے شک ہو، مما انزلنا، اس چیز کے بارے میں جو نازل کیا ہے ہم نے آپ پر، اے محبوب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ سننے والا جو ہے، جو پڑھنے والا ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اس سے کوئی شک ہو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے سوال کر، ان لوگوں سے دریافت کر جو اس قرآن سے پہلے کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے توریت کے لیے اور انجیل کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، عبداللہ بن سوریہ ہیں، تمیم داری ہیں، کعب بن مالک ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ کعب بن احبار ہیں۔ یہ لوگ تھے یہودی علماء کہ جو ایمان لے آئے تھے۔ کہا اگر اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تجھے شک ہے اس قرآن میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، تو ان یہودی علماء سے سوال کر جو توریت اور انجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے آئے، ان سے پوچھ جا کر، تو جو پتہ چلے گا کہ قرآن بھی سچا ہے، یہ نبی بھی سچے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تحقیق جب تیرے پاس اے سننے والے مخاطب حق آ گیا، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کے پاس سے، تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو پھر نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اے سننے والے نہ ہونا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اگر تو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو تو فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب کچھ لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام دعوت دیتے تھے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، کئی معجزات دے کر ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن پڑھ کر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کے لیے قرآن نے کہا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک جن کے بارے میں تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے، تیرے رب کے کلمات پکے ہو چکے ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ نے جب ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ ارادہ ہی نہیں کریں گے ایمان لانے کا، تو اللہ بھی انہیں پھر ایمان کی نعمت سے فیضیاب نہیں کرے گا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگر ان کے پاس آئے، کُلُّ آیَةٍ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ہر نشانی اللہ انہیں دکھا دے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے فرعون کے بارے میں ہوا تھا کہ فرعون ایمان نہیں لایا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنتُ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لے آیا تھا، لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو ایمان مقبول نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی اور اس کا ایمان لانا اسے فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یہاں اللہ نے ایکسیپشنل بیان کر دیا قوم یونس کو کہ عذاب آنے کے بعد
کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی گئی سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس کا معاملہ کیا ہے وہ آگے سورہ انبیاء میں آئے گا تفصیل کے ساتھ، لیکن جتنا یہاں ذکر ہے میں اس کو ہی بیان کر رہا ہوں، اور جب بعد میں سورہ انبیاء میں یا سورہ قصص میں آئے گا تو وہاں تفصیل دوں گا آپ کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا قوم کی طرف بھیجا۔ یہ نینوا قوم کہاں رہتی تھی؟ یہ عراق کی طرف آپ دریائے دجلہ کے اطراف میں دیکھیں گے تو ایک علاقہ ہے موصل، آج بھی وہ شہر موجود ہے۔ موصل کے اندر جو ہے یہ قوم آباد تھی، علاقہ نینوا میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، اور بائبل کے اندر جو ذکر ملتا ہے یونس علیہ السلام کا وہ یونا کے نام سے ملتا ہے۔ یہ واو نون الف ہے، یونا، اور ہم عربی میں ان کو یونس کہتے ہیں، تو انہیں وہاں پر یونا کہتے ہیں بائبل کے اندر۔ اور ایک صحیفہ بھی یونا کے نام سے موجود ہے بائبل کے اندر، کہ جس کے اندر کچھ اسٹوری جناب یونس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نے آپ کا انکار کیا، قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ جب آپ اپنی حجت تمام کر چکے تو آپ نے کہا کہ اب میں اپنی بات تم تک پہنچا چکا ہوں اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یونس علیہ السلام یہ کہہ کر انہیں چلے گئے۔ وہ رات گزری، اگلے دن جو ہے وہ کالے کالے بادل ان پر آئے اور عذاب ہونے ہی والا تھا۔ روایت میں 1 مائل عذاب دور رہ گیا تھا، لیکن جب آسمان کا کلر انہوں نے کالا ہوتے ہوئے دیکھا تو ساری قوم کے لوگ دوڑے جناب یونس علیہ السلام کے گھر پر اور کہا کہ آپ سے دعا کروائیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یونس علیہ السلام اپنے گھر پر نہیں تھے۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، عذاب کے آثار، عذاب نہیں آیا، عذاب آنے ہی والا تھا۔ تو یہ ایک میدان میں جمع ہوئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، اور انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و فریاد کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو اس وقت قبول فرما لیا۔ تو اللہ رب العزت قوم یونس کا ایکسیپشنل حوالہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کسی بستی کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا عذاب کے وقت سوائے قوم یونس کے۔ تو دیگر جگہ پر فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں ہوا اور ان کا قبول ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون پر عذاب آ گیا تھا اور وہ ڈوب رہا تھا، ان پر عذاب آنے والا تھا، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ فرمایا لما آمن، اور جب وہ ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم، تو ہم نے انہیں نجات دی، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اس عذاب سے جو دنیا کی زندگی میں ذلیل عذاب ہے، ذلت کرنے دینے والا عذاب ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک انہیں اس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے دیا، لطف اندوز ہونے دیا۔ اب اپنے حبیب کو اللہ ایک بات سمجھا رہا ہے، کیا میرے رب کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام جب کوئی ایمان نہیں لاتا، دعوت کے بعد بھی حضور غم زدہ ہو جاتے۔ حضور چاہتے تھے سارے لوگ ایمان لیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اے پیارے اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جتنے لوگ زمین میں ہیں، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب ایمان لے آتے۔ اگر اللہ چاہتا، اگر ہم چاہتے تو جتنے لوگ زمین میں كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ مومن بن جائیں۔ یعنی اللہ چاہتا تو کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر فلسفہ یہ رکھا ہے جو حق چاہے گا اسے حق ملے گا، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت دے گا، جو دین چاہے گا اسے دین دے گا۔ جو ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ پھر اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان تھوڑی کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی کافر ایمان لا رہا ہے تو اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ اگر وہ ایمان، تو اللہ کو ضرورت تھوڑی اللہ کو معاذ اللہ کوئی پارٹی بنانی ہے کہ اللہ کی پارٹی میں پہلے 500 تھے اب 1000 ہو گئے۔ اللہ تو کوئی مانے تب بھی بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کا انکار کر دے تب بھی وہ بادشاہ ہے۔ یہ ہم انسانوں کا ووٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ سب نے ووٹ دیے تو پریزیڈنٹ ہے اور نہیں ووٹ دیے تو پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اللہ کو کائنات کا مالک ہے، تب سب مانے تب بھی، نہیں مانے تب بھی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابو داؤد و ترمذی کی، فرمایا اگر ساری کائنات ہے میرے محبوب،
میری حمد، میری تعریف اور میری توصیف بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک قطرے کے برابر بھی جیسی میری شان ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری کائنات مل کر میرا انکار کر دے تو جیسی میری حمد ہے، جیسی میری تعریف ہے اور جیسی میری شان ہے اور جیسا میرا اختیار اور میری قدرت ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا آپ کا رب چاہتا پیارے تو سب کے سب ایمان لے آتے۔ اب اللہ کہہ رہا ایمان لاتا کیسے آدمی؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی جان ایمان نہیں لاتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ میں اور آپ پیدا ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم اسلام لا کر یا اسلام والا کہلا کر یا مسلمان ہو کر اللہ پر احسان نہیں کر رہے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ کسی جان، کوئی جان بھی ایمان نہیں لاتی مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی اللہ جب آدمی کے دل میں دیکھتا ہے کہ وہ ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے کافر بھی ہے، اگر وہ خدا کو تلاش کرنے نکلے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے نکلے تو اللہ اسے اس کی طلب کی وجہ سے ہدایت دے دیتا ہے۔ طلب تو کوئی پیدا کرے، ارادہ تو کوئی کرے، ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، پھر ہدایت کو دینا اللہ کا کام ہے۔ اب آدمی ارادہ ہی نہیں کرے اللہ کو پانے کا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر ایک جملہ نوٹ کرنے کا جو اگلی آیت میں بڑی اہم بات ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ لا يعقلون کا جملہ غور کیجیے گا اس پہ۔ اور اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، جس فیملی میں پیدا ہوئے اسی میں مر گئے، کبھی عقل ہی نہیں لگائی کہ کائنات کو اللہ نے بنایا کیوں ہے، یہ چاند کیسے نکل رہا ہے، یہ سورج کیسے چل رہا ہے، کون اس کا چلانے والا، یہ ساری چیزیں کس سے ہوں گی؟ عقل سے۔ آدمی جب عقل ہی یوز نہیں کرے گا تو اللہ کیا کہہ رہا، پھر ہم گندگی اس پر ڈال دیں گے۔ تجھے دی تھی عقل اس لیے کہ تو استعمال کرے، اب عقل تو استعمال ہی نہیں کر رہا تو اس پر پھر کیا ہوگا؟ گمراہی کی گندگی آ کر پڑ جائے گی۔ تو عقل اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ وہ فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، کیا ڈیمانڈ کرتے تھے؟ کہ یہ نشانی آ جائے، پہاڑ کے نیچے سونا کہاں رکھا ہوا یہ بتا دیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب تمہارے مطالبے پر تمہیں کوئی دلیل نہیں دی جائے گی۔ پہلے تو کیا کہا، ان کے پاس ہر نشانی آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر پھر بھی یہ بات آتی ہے کہ ہمیں عقل تو نے دی ہے لیکن کوئی معجزہ تو دے ہمیں کہ جس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے معجزے کی حاجت نہیں ہے۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے حبیب ان سے کہیے کہ آسمان و زمین کیا ہیں، کیسے بنائے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو۔ آسمان و زمین یا کیا کم ہے میرے اللہ کا معجزہ؟ یہ میرے اللہ کی توحید کی نشانیاں کیا کم ہیں؟ جو آسمان ہے، جو زمین ہے، وہ جو کچھ آسمان و زمینوں کے اندر ہے، یہ کیا کم ہے اللہ کی توحید کے دلائل؟ اللہ کہہ رہا انظروا ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے اس کو دیکھیے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور ہماری نشانیاں اور نذر مانے ڈرانے والے، سمجھانے والے، خبردار کرنے والے، انبیاء جو ہیں، کتابیں جو ہیں، اور آیات، نشانیاں جو ہیں، یہ فائدہ نہیں دیتی اس قوم کو جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے لیے پھر رسول اور پیغمبر اور کتابیں اور آیات ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا، غور کرے گا، اس کے لیے ساری چیزیں فائدہ مند ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو اب انہیں جو اہل مکہ تھے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایام اللہ، ایام اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایام یوم کی جمع، دن وہ کہلاتے ہیں جن پر کوئی خاص واقعہ ہوا ہو، خاص عذاب آیا ہو۔
وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے والوں کی طرح کیا ان پر بھی عذاب آ جائے؟ تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو کائنات کو دیکھو، اللہ کی بڑی دلائل ہیں، اور جھوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو دیکھ لو پچھلی قوموں کو، کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو ان سے پہلے گزر گئے وہ دن ان پر بھی آئیں۔ تو قل فانتظروا، اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کہیے فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کے اندر ہوگا کیا؟ کوئی سوچے کہ عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، بھئی طوفان آئے گا تو سب کے لیے طوفان ہے، زلزلہ آئے گا تو سب کے لیے زلزلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، جب عذاب آئے گا تو پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نجات دیں گے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، اور ہم پر یہ اللہ اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر لازم کر رہا ہے، حقا علینا، کیا خوبصورت بات ہے، حقا علینا، کوئی شخص اللہ پر کوئی کام لازم کر نہیں سکتا، اس طرح میں آپ کو کہوں یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ پر لازم کر دے، لیکن اللہ خود چاہے تو اللہ اپنی رحمت پر لازم کر لیتا۔ حقا علینا، ہم پر یہ حق ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم جو ہے وہ مومنوں کو نجات دیں، مومنوں کو بچائیں، یہ مومنوں کی شان ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان مومنوں میں شامل فرمائے جن کی وہ تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ لاسٹ رکوع ہے سورہ یونس کا، کل سورہ یونس بھی ہماری بحمد اللہ تعالی بفضلہ تعالی تکمیل تک پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ویکیشنز میں گئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ کمنگ سیٹرڈے نہیں بلکہ اس کے بعد جو سیٹرڈے آئے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام کریں گے۔ تو تمام احباب خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شرکت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔